الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا آدمی کون ہے اور وہ کتنا بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے جس کے بارے میں آپ نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے، اس کے نقصان سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی اگر ایک پڑوسی کو دوسرا پڑوسی نقصان پہنچاتا ہے، ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا کمحق مومن نہیں ہے، صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ وہ اس وقت میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن دوسرے جو اس کا پڑوسی ہے یا دوسرے جو اس کے بہت سارے پڑوسی ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگرچہ اس وقت میں تو یہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے، ہم کو کوئی نقصان پہنچائے، ہم کو کوئی ایذا دے دے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی مزاج پرسی کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کے احوال اور اس کے حالات پوچھو۔ اسی طرح سے اگر تمہارے پڑوسی کی موت واقع ہو جائے تو تم جنازے کے ساتھ جاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر تمہارا پڑوسی تم سے قرض مانگے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہو تو تم اس کو ادھار قرض دو۔ اور اگر تمہارا پڑوسی ننگا ہے اور اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو تم اس کو کپڑا پہناؤ۔ اور اگر تمہارے پڑوسی کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو تم دوسروں کے سامنے اس عیب کو مت بیان کرو، دوسروں کے سامنے اس عیب کو ظاہر نہ کرو، بلکہ پردہ پوشی کرو اور اس کے عیوب کو چھپاؤ۔ اور اگر پڑوسی کو کوئی خوشی حاصل ہو، مثال کے طور پر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا یا اور کوئی خوشی حاصل ہوئی تو اس کو مبارکباد دو، اس کو برکت کی دعا دو۔ اور اگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی غم اور کوئی فکر لاحق ہو گیا تو تم اس کو تسلی دو۔ اور تم اپنے مکان کو اونچا بنا کر کے اور اپنے مکان کی دیواروں کو اونچا بنا کر کے اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اگر تم اپنے گھر کے اندر کھانا پکا رہے ہو اور اچھا کھانا پکا رہے ہو تو تم اپنے چولہے کے دھوئیں سے اور اپنے ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اور اگر تم جو گھر میں کھانا پکا رہے ہو اس کی خوشبو اگر تمہارے پڑوسی کے گھر پہنچ رہی ہے تو تم
اس تک کھانا بھی ضرور پہنچاؤ تاکہ تم پڑوسی کو حقوق ادا کرنے والے بنو. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، کہ اگر ایک پڑوسی یا ایک پڑوسن اپنے گھر میں کھانا پکائے اور وہ کھانا اگرچہ اچھا نہ ہو بلکہ معمولی قسم کا کھانا ہو تو اس کو بھی نہ تو بھیجنے والا پڑوسی اس کو معمولی سمجھے، کم سمجھے، اور نہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس کھانے کو کم اور حقیر سمجھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے رشتہ توڑے تو بھی تم اس سے رشتہ توڑو مت بلکہ رشتہ جوڑو. فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اس کے اوپر ظلم نہ کرو بلکہ اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ برائی کرے، بد سلوکی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ میں برائی نہ کرو اور بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ. اور فرمایا کہ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اگر تمہارا پڑوسی تم کو تمہارا حق نہ دے اور تم کو تمہارے حق سے محروم رکھے تو تم اس کو اس کے حق سے محروم نہ رکھو بلکہ تم اس کو اس کا حق ادا کرو. ایک حدیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو حقیقت میں پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے بلکہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور اگر ایک شخص اپنے پڑوسی سے لڑتا ہے اور جھگڑتا ہے تو حقیقت میں اس پڑوسی سے نہیں لڑتا ہے، حقیقت میں وہ اس پڑوسی سے نہیں جھگڑتا ہے بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے لڑتا ہے اور وہ مجھ سے جھگڑتا ہے. اور جو شخص مجھ سے لڑتا ہے اور مجھ سے جھگڑتا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا وہ جنگ کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ جو پڑوسی کے حقوق ہیں ان میں سے ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ مانتے بھی ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ میں احسان کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن عملی طور پر ہم لوگوں سے چند کوتاہیاں ہو جاتی ہے اور عملی طور پر ہم لوگوں میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. تو ان کوتاہیوں کو اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے. اس لیے میں آپ حضرات کی اس طرف رہبری اور رہنمائی کروں گا کہ وہ کون کون سی کوتاہیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ضروری ہے، وہ کون کون سی غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا ضروری ہے. وہ کوتاہیاں اور غلط فہمیاں 4 ہیں. پہلی کوتاہی اور پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے برابر میں اگر آدمی بنگلے والا ہے تو بنگلے والے کو پڑوسی سمجھتا ہے